بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی حقیقت۔ سوال آیا ہے کہ شب برات کی کیا حقیقت ہے، اس کے کیا احکام ہیں اور اس میں کیا کیا بدعتیں کی جاتی ہیں، اور اسی طرح مخصوص کھانے پکانے وغیرہ وغیرہ، اور کوئی وظیفہ اگر ہے تو وہ بتا دیں۔ دیکھیں، شب برات کا جہاں تک تعلق ہے، دو قسم کے گروہ اس وقت بالخصوص ہمارے پاکستان میں ہیں۔ ایک گروہ نے اس کا بالکل یہ انکار کر دیا کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عام راتوں کی طرح ہے، اس میں کوئی خاص اعمال یا کچھ بھی اضافی نہیں۔ جبکہ دوسرا گروہ ایسا ہے کہ جس نے اس رات کو انتہا کا، حتیٰ کہ لیلۃ القدر سے بھی زیادہ کا درجہ دے دیا، حتیٰ کہ اس کو چھوٹی عید کہنے لگے کہ یہ چھوٹی عید ہے۔ تو ایک نے اتنا زیادہ افراد کیا، دوسرے نے اتنا زیادہ تفرید کیا۔ حقیقت میں اعتدال کا جو راستہ ہے وہ آپ لوگ سنتے بھی رہتے ہیں، اور میں بھی عرض کیے دیتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ شب برات کے متعلق ایک روایت ہے جناب سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے بستر پر دیکھا کہ حضور علیہ السلام کو میں نے نہ پایا۔ میں باہر گئی اور پیچھا کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ میں وہاں پر گئی۔ آقا علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ، آج 15ویں شب ہے، اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور آج کی رات اللہ تعالی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر گناہ گاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ ایک روایت یہ موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ جس میں یہ فرمایا گیا کہ اس سال ہر پیدا ہونے والے بچے کا نام لکھا جاتا ہے، اور ہر فوت ہونے والے انسان کا نام لکھا جاتا ہے کہ اس سال یہ لوگ دنیا سے جائیں گے، اور اسی طرح اس رات رزق اتارا جاتا ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ ساری مخلوق کی اللہ رب العزت مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے 7 لوگوں کے۔ وہ 7 لوگ مختلف ہیں، جن میں ماں باپ کا نافرمان ہے، اور شرابی ہے، اسی طرح کینہ پرور ہے، اسی طرح شلوار ٹخنوں سے یا چادر ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ یہ 7 افراد ایسے ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ روایت اس رات کے متعلق ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس میں یہ فرمایا گیا کہ تم عبادت کیا کرو، اور دن کا یعنی اس رات کی عبادت کیا کرو، اور دن کا روزہ رکھا کرو، اگلے دن یعنی 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھا کرو۔ چونکہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ کون ہے جو گناہوں کی بخشش مانگے، میں اس کو گناہ معاف کر دوں، اور کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، میں اس کو رزق دوں، اور کون ہے جو مصیبت میں مجھے پکارے اور مصیبت سے چھٹکارا پانا چاہے تو میں اس سے مصیبت کو دور کر دوں۔ اس طرح کی مختلف روایات ہیں، یہ میں نے صرف 3 سے 4 آپ کے سامنے عرض کی۔ تقریباً 10 صحابہ کرام سے مروی روایات ہیں جو شب برات کے متعلق بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جتنی بھی روایات ہیں یہ ساری کی ساری ضعیف ہیں، یعنی اس درجے میں نہیں کہ ان سے کوئی حکم ثابت ہو سکے۔ البتہ محدثین کا، فقہا کا ایک اصول ہوا کرتا ہے کہ جو ضعیف حدیث ہے فضائل کے باب میں اس کو لیا جاتا ہے، اس سے تائید حاصل کی جاتی ہے، چونکہ اس سے زیادہ جو عمل سمجھ میں آئے گا اور جو عمل ثابت ہوگا وہ مستحب کے درجے میں ہوگا۔ مستحب کہتے ہیں کہ ایسا کام جس کو کر لیں تو ثواب ہے اور نہ کریں تو گناہ نہیں ہے، مستحب ایسے عمل کو کہا جاتا ہے۔ تو ان روایات جو ضعیف روایات ہیں، ان سے یہ چیز تو ثابت ہو سکتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس رات کی کچھ نہ کچھ فضیلت بیان کی۔ اگرچہ روایات ضعیف ہے لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ اس رات میں کچھ نہ کچھ ہے، کیونکہ بہت ساری روایات ہیں، ایک ضعیف ہو، 2 ہو، 3 ہو، ان کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن 10 طرح کے صحابہ کرام ان کو مروی کریں تو پھر اس سے فضیلت کا تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی فضیلت ہے۔ باقی روایات سے 3 چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر 1، قبرستان جانا۔ حضور علیہ السلام زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان گئے تو مفتیان کرام لکھتے ہیں کہ حضور سے جو عمل جس درجے کا ثابت ہو اتنا ہی کرنا چاہیے۔ حضور سے یہ عمل زندگی میں ایک بار ثابت ہے تو ہمیں بھی زندگی میں ایک بار 15ویں شب کو قبرستان چلے جانا چاہیے، سنت پوری ہو جائے گی، اور وہ بھی لازم نہیں، واجب نہیں، فرض نہیں، مستحب ہے، جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔
اسی طرح دوسرا جو اس سے بات ثابت ہوتی ہے وہ ہے نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار وغیرہ، استغفار وغیرہ، اس کا جہاں تک تعلق ہے تو یاد رکھیے نوافل جو ہیں وہ ہمیشہ تنہائی میں پڑھے جاتے ہیں. یہ تنہائی کی عبادت ہوتی ہے. نفل عبادت یہ لوگوں کے سامنے پڑھنے کی چیز نہیں ہوتی کہ آپ راتوں کو اٹھ کر مسجد میں جائیں اور پتہ چلے کہ آج میں نے عبادت کی ہے. یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے، چونکہ یہ نفل اپنی طرف سے ہم کر رہے ہیں. اور ایک بات اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ نفل کی جماعت فقہ حنفیہ کے مطابق نہیں ہوا کرتی. جو صلاۃ التسبیح وغیرہ کی اکثر جگہ پر جماعت ہوتی ہے، نفل کی عبادت فقہ حنفیہ کے مطابق نہیں. باقی کوئی کرتا ہے تو اس کے پاس اس کی دلیل ہوگی. بہرحال تو نوافل ہیں وہ پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، تلاوت کریں، یہ چیز ثابت ہے. اور اسی طرح ایک اور چیز جو ثابت ہے یا مستحب کے درجے میں ہے وہ روزہ ہے. یہ چونکہ ایام 20 کے 3 روزے ہوتے ہیں، 13، 14 اور 15 کا، تو کوئی اگر 15ویں شب کو روزہ رکھ بھی لے تو وہ ایام 20 کی نسبت سے وہ روزہ اس کا درست ہوگا، وہ رکھ سکتا ہے. اور کوئی 15ویں شب کے اعتبار سے بھی رکھے تو بھی نہیں، کوئی حرج نہیں. مستحب ہے، رکھنے پر ثواب ہے، چھوڑنے پر گناہ نہیں ہے. البتہ جو اس میں ایسی چیزیں کی جاتی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں. مثلا ایک بہت زیادہ وائرل چیز ہے کہ اس طریقے سے آپ نماز پڑھیں اور یہ فلاں اس میں صورتیں پڑھیں، فلاں طریقے سے پڑھیں، 4 نفل پڑھیں، آپ کی ساری زندگی کی نمازیں معاف ہو جائیں گی. یہ سراسر جھوٹ ہے. ایسی کوئی کسی بھی حدیث کی کتاب میں یا کسی بھی فقہ میں ایسی کوئی نماز کا تذکرہ نہیں ہے کہ آپ زندگی بھر کی نمازیں معاف کروا لیں صرف اور صرف ایک نماز پڑھ کے. یہ سراسر جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہوتا. اسی طرح اس رات چراغاں کرنا، پٹاخے بجانا یا مخصوص کھانے بنانا، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ مردوں کی روحیں آتی ہیں، اور بعض جگہوں پر اور بیوہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ سنور کر بیٹھتی ہیں کہ ان کا شوہر کی روح آج کے دن آئے گی. یہ ساری باتیں یہ دماغی اختراعات ہیں. ان کا شریعت سے، ان کا حدیث سے، ان کا سنت سے کوئی لینا دینا اور تعلق نہیں. یہ ساری اختراعات ہیں. باقی جہاں تک کھانے بنانے کا تعلق ہے تو یاد رکھیے مخصوص کھانے بنانا اور ان کو تقسیم کرنا، یا ہمارے ہاں عام طور پر حلوہ بنایا جاتا ہے، میٹھی چیزیں، تو یہ اس کو شریعت کے ساتھ نہ جوڑیں. ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور جو کرتا ہے اپنے طور پر گھر میں بنا لیں، اچھا بنا لیں، ہلکا بنا لیں، جو بھی بنائیں، لیکن اس کو شریعت کے ساتھ نہ جوڑیں. اگر آپ ثواب سمجھ کر بنا رہے ہیں کہ اس رات پکانے کا زیادہ ثواب ہے تو پھر یہ بدعت کہلائے گی. وگرنہ آپ اپنی مرضی سے بنانا چاہیں تو بنائیں، اس کو شریعت کا نام نہ دیں، ثواب سمجھ کر نہ کریں. اسی طرح کھانا تقسیم جب کیا جاتا ہے تو اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ کھانا لے لیا، چونکہ اس کو بدعت کا کھانا سمجھا جاتا ہے، اور پھر اس کھانے کو باہر پھینک دیا جاتا ہے. مربت میں آ کر کے ہمسائے نے بھیجا یا کسی عزیز نے بھیجا تو مربت میں لے تو لیا لیکن پھر باہر پھینک دیا جاتا ہے. تو دیکھیں کہ اگر آپ نے کھانا کوئی آپ کے گھر دینے آیا تو جواب دینا بھی بالکل ٹھیک نہیں کہ آپ انہیں کہہ دیں ہم نہیں کھاتے. آپ کھانا ضرور لیں اور اس کو پھینکے بھی نہ. اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تو آپ وہ اٹھا کر کسی غریب کو دے دیں. غریب کے لیے کوئی بدعت اور کوئی اس کے لیے حلال حرام نہیں. وہ چونکہ آپ اپنی طرف سے دے رہے ہیں تو آپ کسی بھی غریب کو دیں، کسی کے پیٹ میں چلا جائے گا تو اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو کھانا پھینکنا نہیں ہے، پہلے تو بنانا نہیں، اور اگر کسی کے گھر آ گیا تو پھر وہ پھینکے نہ بلکہ اس کو کھائیں یا پھر اس کو کسی غریب کے گھر بھیج دیں. البتہ یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ثواب سمجھ کر اس کو تقسیم کر رہا ہے یا اس کی کوئی مخصوص عبادت سمجھ کر کر رہا ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ بدعت ہے اور بدعت کا کھانا کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے. اسی طرح ایک اور چیز جو ہے کہ آپ شارٹ کٹ استعمال نہ کریں. ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ چیز پھیلتی جا رہی ہے دن بدن جو شریعت کے بالکل منافی ہے. ہوتا کیا ہے کہ ٹیچرز ڈے منایا جاتا ہے، کیا جی اساتذہ کیا دن منا لیا، مدر ڈے منا لیا، فادر ڈے منا لیا. اسلام میں ڈے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اسلام میں جو چیز ہے وہ پورا سال کے لیے ہے. اگر آپ عبادت کر رہے ہیں پورا سال کریں، اگر آپ ماں باپ کی عزت کر رہے ہیں پورا سال کریں، اگر آپ اساتذہ کی عزت کرنا چاہتے ہیں پورا سال کریں. ایک دن اس منا لینا اور پھر بعد میں تو کوئی میں کوئی ایسا سسٹم اسلام میں نہیں چلا کرتا اور یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. تو اب شب برات ہو یا شب قدر ہو یا کوئی ایک رات مخصوص کریں، اس میں رج کے عبادت کریں، ساری رات جاگیں اور یہ وہ، اور پتہ چلے کہ اگلے دن کی فجر کی نماز گئی یا اگلے دن سے نماز ہی کوئی نہیں پڑھنی. تو ایسا کام نہ ہو. یہ شارٹ کٹ نہ کریں کہ بس یہ کام کریں گے ہم جنت میں چلے جائیں گے. جنت میں جانے کے اللہ اور اس کے رسول نے جو
طریقے اور اصول بتائے ہیں ان پر چلنا چاہیے۔ باقی ایک اور چیز یہ کیا جاتا ہے کہ معافی تلافی کی جاتی ہے۔ آج کے دن معافی تلافی کر لی اور کل سے پھر ایک دوسرے کا دل دکھانا اور حسد بغض کینہ، اسی طرح معذرت طبیعت ناساز ہے، اس کے باوجود چونکہ مسئلہ اہم تھا تو بتانا ضروری تھا۔ میں یہ کر رہا تھا کہ معافی تلافی کا کوئی ایک دن نہیں ہوتا کہ آج آپ نے اللہ سے بھی معافی مانگ لی، بندوں سے بھی مانگ لی اور کل سے پھر وہی روٹین استعمال کرنا، تو ایسا نہ کیا کریں۔ آج کے دن اگر آپ نے کرنا ہے، آپ نے وظیفہ بھی چونکہ پوچھا، تو وظیفہ سب سے بہترین اور سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ آپ توبہ کریں، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں، کچھ بھی مانگیں، جو چیز آپ کو ضرورت ہے، آپ کو صحت چاہیے، آپ کو دولت چاہیے اور آپ کو اولاد چاہیے، آپ کو دنیا میں جو چاہیے، آپ اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کر دعا مانگیں اور پکی اور سچی توبہ کر لیں۔ جب آپ توبہ کریں گے تو آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور اس رات کا حق بھی ادا ہو جائے گا کہ اس کی جو بھی جتنی بھی فضیلت ہے، اگر آپ کی اس رات توبہ قبول ہو گئی تو آپ کے لیے سب سے بہترین رات ہوگی پورے سال کی۔ تو وظائف کے پیچھے نہ پڑیں کہ کوئی ایک وظیفہ اگر آپ کو مل جائے تو اس میں آپ وہ کریں اور پھر یہ کہیں کہ آج کے دن مجھے روزی مل جائے گی یا پھر مجھے جو ہے رزق مل جائے گا، اولاد مل جائے گی، بلکہ آپ توبہ کریں اور اللہ سے مانگیں۔ اس سے بہترین اور کوئی وظیفہ نہیں ہو سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس رات کی جانے والی عبادات کو، اور آخر میں ایک بار پھر میں عرض کر دوں کہ یہ جتنے میں نے اعمال بتائے یہ مستحب ہیں، ان کو لازم نہ سمجھا جائے کہ حدیث سے چونکہ صحیح حدیث نہیں تھی پھر بھی لازم کر دے، لازم نہیں ہے۔ یہ چیزیں صرف اور صرف مستحب کے درجے میں، کوئی کرے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو اس کو طعن و تشنیع نہیں کی جا سکتی کہ آپ کسی کو کہیں کہ تو بھی کر، زبردستی کروائیں، یا اگر نہیں کرتا تو اس کو ملامت کریں، ایسا نہیں۔ یہ آپ کی مرضی، جو کرنا چاہے کریں اور جو نہیں کرنا چاہتا نہ کرے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس رات کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ جزاک اللہ۔